بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم مجاہد، سپہ سالار اور عظیم اسلام کے عظیم محافظ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندی، مسلمانوں کی وحدت اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک نام روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ نور الدین زنگی وہ ہیں جس نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے، مسلمانوں کو متحد کیا اور انصاف و عدل کی ایسی مثال قائم کی کہ آج بھی سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر زندگی بدل جائے۔ ہر مسلمان اپنے بچوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھائے، آمین۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لافانی پیکر۔ تاریخ اسلام کے افق پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک ایسے حکمران کے طور پر جگمگاتا ہے جو نہ صرف ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما روا تھا، بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال نمونہ بھی۔ وہ ایک سچے عابد، شب بیدار اور مرد درویش تھے، جن کی راتیں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر گزرتیں اور دن میدان جہاد میں اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف تھے۔ ان کی تلوار نے جہاں کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا، وہیں ان کے کردار عظمت نے تاریخ اسلام میں ایک روشن باب کا اضافہ کیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اشارہ۔ سلطان کا معمول تھا کہ رات کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں گزارتے، عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی کثرت کرتے، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سینکڑوں بار درود و سلام کی نذرانے پیش کر کے کچھ دیر آرام فرماتے، لیکن جلد ہی تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے اور طلوع فجر تک انتہائی خشوع و خضوع سے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک شب عہد و وظائف سے فارغ ہو کر سلطان بستر پر لیٹے تو قسمت نے یاوری کی اور انہیں خواب میں سرور کونین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق یہ سعادت انہیں مسلسل 3 راتیں حاصل ہوئیں۔ ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مخصوص چہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے نور الدین، یہ 2 اشخاص مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کے شر سے مجھے نجات دلاؤ۔ بے چینی اور فوری عزم و سفر۔ یہ خواب دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی شدید مضطرب اور بے چین ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور زبان پر استغفار جاری تھا۔ وہ رو رو کر کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جیتے جی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ ناممکن ہے۔ میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق کے محلات میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان کو کامل یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی سنگین سازش ہو رہی ہے جو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے سلطان نے 20 معتمد امراء کو ساتھ لیا، بیشبہ خزانہ اونٹوں گھوڑوں پہ لادا اور تیز رفتاری سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے اس اچانک اور بغیر اعلان سفر پر حیران تھے، مگر کسی کو اصل حقیقت کا علم نہ تھا۔ مدینہ منورہ آمد اور حکمت عملی۔ دمشق سے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عموماً 20 سے 25 دن میں طے ہوتا تھا، لیکن سلطان نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ طویل سفر فاصلہ صرف 16 دن کے قلیل مدت میں طے کر لیا۔ ان کی اس غیر متوقع آمد پر اہل مدینہ بھی ششدر رہ گئے۔ سلطان نے شہر پہنچتے ہی تمام داخلی و خارجی راستے بند کروا دیے اور اعلان کروایا کہ تمام اہل مدینہ آج رات سلطان کے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ پوشیدہ دشمن کی تلاش۔
اس دعوت کا مقصد تمام شہریوں کو اپنی نظر سے گزارنا تھا۔ اہل مدینہ نے خوش دلی سے دعوت قبول کی اور ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے سے گزرتے گئے، مگر سلطان کی نگاہیں جن دو چہروں کو تلاش کر رہی تھیں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان نے شہر کے معززین سے دریافت کیا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کسی عذر کی بنا پر اس دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اہل مدینہ میں سے تو کوئی باقی نہیں، البتہ دو مغربی مراکشی زائرین ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ وہ نہایت عبادت گزار ہیں، اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں اور فارغ وقت میں جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ گوشہ نشین ہیں اور کسی سے ملتے جلتے نہیں، شاید اس لیے نہیں آئے۔ سازش کا انکشاف: سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی بلایا جائے۔ جب وہ دونوں بظاہر پارسائی کے لبادے میں ملبوس سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ وہی چہرے تھے جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا، مگر معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے۔ سلطان نے انہیں اپنے محافظوں کی زیر نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابرین شہر کے ساتھ ان کے مکان پر پہنچے۔ مکان میں سادہ سامان ان کی ظاہری زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اہل شہر بھی ان کی نیکی کے گن گا رہے تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر سلطان کا دل مطمئن نہ تھا۔ انہوں نے مکان کے فرش کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اچانک ایک چٹائی کے نیچے انہیں فرش کچھ نرم اور ہلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک بڑی سی سل رکھی ہوئی تھی۔ اسے ہٹایا گیا تو ایک ہولناک انکشاف نے سب کو دہلا دیا۔ نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی جو سیدھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھودی جا رہی تھی۔ سلطان فوراً سارا ماجرا سمجھ گئے اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ سادہ لوم اہل مدینہ بھی ان بھیڑیوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں کو یہ ناپاک حرکت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ بت اور تحفظ روضہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلطان نور الدین زنگی اس وقت قہر و جلال کی مجسم تصویر بن چکے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے۔ جب وہ پیش ہوئے تو سلطان نے گرجدار آواز میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا یہ گھناؤنا مقصد کیا ہے؟ دونوں نے انتہائی بے شرمی سے اعتراف کیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایت میں انہیں یہودی بتایا گیا ہے۔ ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑا کوئی کار ثواب نہیں تھا۔ افسوس کہ ان کامیابی کے قریب تم نے ہمیں پکڑ لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ گئی تھی اور ان کا پائے مبارک بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار بے نیام کی اور چشم زدن میں ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی ناپاک لاشوں کو دہکتی ہوئی آگ میں جھنکوا دیا گیا۔ اس فرض کی ادائیگی کے بعد سلطان پر شدید رقت طاری ہو گئی اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ شدت گریہ سے ان کی ہچکی بن گئی۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور کہتے جاتے، ظاہر نصیب کی اس عظیم خدمت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ناچیز غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب کچھ سکون آیا تو سلطان نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ یہ سیسے کی مضبوط دیوار جو سلطان نور الدین زنگی کی یادگار ہے، آج بھی روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ناقابل تسخیر حصار کی طرح موجود ہے اور انشاءاللہ تا ابد قائم رہے گی۔ آج بھی عالم اسلام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ ان کا شمار ان خوش نصیب اور مقرب بندوں میں ہوتا ہے جن پر خود سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد فرمایا اور ان کے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دی۔ یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا۔